بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پروفیسر محمد عثمان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گلستان ادب۔ عزیز طلباء، 11ویں جماعت کے پیپر میں ادبی اصطلاحات کا سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ 5 نمبر کی معروضی ادبی اصطلاحات میں سے آتی ہے، جس میں ہم ایک لیکچر پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے تشبیہ پڑھی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے استعارہ کیا ہوتا ہے اور تلمیح کیا ہے۔ تو دیکھیں عزیز طلباء، ہم پڑھتے ہیں استعارہ۔ جی، استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ استعارہ مستعار سے نکلا ہے۔ مستعار کے معنی ہے ادھار لینا۔ استعارہ کی بنیاد مجاز پر ہے۔ یہ معروضی بن سکتی ہے کہ استعارہ کون سی زبان کا لفظ ہے، تو یاد رکھیے گا عربی زبان کا لفظ ہے۔ معروضی پوچھی جا سکتی ہے استعارہ کس سے نکلا ہے، استعارہ مستعار سے نکلا ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے مستعار کے معنی کیا ہیں، مستعار کے معنی ادھار لینا۔ اس کے بعد استعارہ کی بنیاد مجاز پر ہے۔ تشبیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے اور استعارہ کی بنیاد مجاز پر۔ آگے استعارہ کی تعریف ہے، مشترک وصف کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے ہو بہو قرار دینا استعارہ ہے۔ عزیز طلباء، یاد رکھیں، صرف ایک ہی لفظ کے فرق سے تعریف واضح کی گئی ہے۔ تشبیہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، اور یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ہو بہو قرار دینا استعارہ ہے۔ مثلا میرا چاند آیا، اس مثال میں خوبصورتی کی وجہ سے بیٹے کو چاند کہہ دیا گیا ہے۔ اب بیٹے کو چاند جیسا نہیں کہا، بلکہ بیٹے کو چاند ہی کہہ دیا ہے۔ آگے شعری مثال ہے، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس کے بعد عزیز طلباء، استعارہ کے ارکان ہم دیکھتے ہیں۔ استعارہ کے 3 ارکان ہیں، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ مستعار لہو کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے ادھار لیا جائے مستعار لہو کہلاتا ہے۔ مستعار منہ، جس سے ادھار لیا جائے اسے مستعار منہ کہتے ہیں۔ وجہ جامع، جس وجہ سے ادھار لیا جائے اسے وجہ جامع کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، اکثر معروضی پوچھی جاتی ہے، مستعار لہو اور مستعار منہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا مستعار لہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ مستعار لہو اور مستعار منہ میں مشترک وجہ جامع ہے۔ اگر ہم اوپر والی مثال کو دیکھیں، یہاں سے استعارہ کے ارکان تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے میرا چاند آیا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مستعار لہو کیا ہے، مستعار منہ کیا ہے اور وجہ جامع کیا ہے۔ میرا چاند آیا، مستعار لہو ہم نے پڑھا ہے جس کے لیے ادھار لیا گیا ہے، تو یہاں پہ بیٹے کا جو لفظ ہے اس کے لیے ہم نے ادھار لیا ہے۔ میرا چاند آیا، اس میں بیٹا کیا ہے؟ مستعار لہو۔ اور کس سے ادھار لیا ہے؟ چاند سے ہم نے چاند کا لفظ جو ہے یہ ادھار لیا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مستعار منہ۔ بیٹے کو ہم نے چاند کہا ہے تو چاند کیا ہے؟ مستعار منہ۔ اور جس وجہ سے ادھار لیا جا رہا ہے، وجہ ہے خوبصورتی۔ بیٹے کی خوبصورتی کو واضح کرنا ہے تو خوبصورتی جو ہے یہ اس میں وجہ جامع ہے۔
आगे देखिए अजीज तलबा, तलमीह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तलमीह के मानी इशारा करना, तारीफ, किसी तारीख़ी वाक़े, कुरानी आयत या हदीस की तरफ इशारा करना तलमीह कहलाता है। मसलन चाहे यूसुफ, आतिश नमरूद वगैरह। देखिए अजीज तलबा, शेरी मिसालें दी गई हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई। तो यहाँ पे आप अशार में देख सकते हैं, पहला शेर हमने पढ़ा है तो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आ रहा है, जहाँ पे वो आग में कूद रहे हैं। तो उस वाक़े को शायर ने बयान किया है शेर में। हमने तारीफ भी यही पढ़ी है, किसी तारीख़ी वाक़े, कुरानी आयत या हदीस की तरफ इशारा करना तलमीह कहलाता है। दूसरे शेर में हम देखते हैं, अड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई। यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है कि जब वो कोह तूर पर गए हैं और अल्लाह ताला से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि ए अल्लाह ताला, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। देखें अजीज़ तलबा, जो मशहूर तलमीहात हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं, जो बार बार इम्तिहानात में पूछी जाती हैं। आतिश नमरूद, गिरियाए याकूब, सब्र अयूब, इब्ने मरियम, शब मेराज, औरंगे सुलेमान, कोहकन, दारा सिकंदर, रुस्तम, अल्पे अरसलाम, तूफ़ान नूह, कोहे तूर, यद बैज़ा, आब हयात, चाहे यूसुफ, दमे ईसा, जाम जम, जुए शीर, कौम आद, हुस्न यूसुफ, चाहे यूसुफ, गंजे कारून, तारे सिदरा, चाहे बाबुल, बाग़े इरम, तख्ते ताऊस, कसरे दारा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोशिश की गई है कि जो इम्तिहानात में बार बार मशहूर तलमीहात आ रही हैं वो इकट्ठी करके लिख दी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये लेक्चर जो है ये बहुत मुफीद साबित होगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तशबीह हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे, आज दूसरे लेक्चर में हमने इस्तारा और तलमीह पढ़े हैं। अल्लाह हाफ़िज़।